الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھیں گے. آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے SMS کالز شامل سلسلہ بھی کریں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے 100 ٹائمز، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میں اٹک سے عمر فاروق اتاری بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی قسطوں پہ کاروبار جو شروع کرتے ہیں اس کے اوپر 20 یا 25% لینا 8-10 قسطوں میں، کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو قسطوں پہ کاروبار، اس میں ظاہر اضافی رقم لی جاتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، قسطوں پر جو ہمارے ہاں کاروبار ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ سامان، الیکٹرانک کا سامان ہے، اسی طرح بائکس وغیرہ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ لے کے انویسٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. صحیح. اب ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یکمشت رقم کی ادائیگی کر کے کوئی چیز نہیں خرید پاتے تو یہ ان کو کچھ رقم لے کر وہ چیز دے دیتے ہیں، بقیہ رقم آہستہ آہستہ جو ہے وہ قسطوں میں لے لیتے ہیں. صحیح. ظاہر ہے اب انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک فریج ہے، وہ 40,000 روپے کی آتی ہے. وہ 40,000 روپے کی فریج انہوں نے مارکیٹ سے خریدی. اب یہ جب کسی کو بیچنے کے لیے جاتے ہیں قسطوں پر، بالخصوص 2 سال میں یا 3 سال میں ان کو وہ ان کے 40,000 روپے وصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اگر کوئی شخص اپنے 40,000 روپے کا ٹرن اوور مسلسل کرتا رہے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ نفع ملتا رہے گا. صحیح. اب اس کے 40,000 روپے کچھ عرصے کے لیے باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے اس کا یہ طریقہ کار نکالا کہ 40,000 روپے کی فریج لی. اب ان سے کوئی شخص جب خریدنے کے لیے آتا ہے تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 50,000 روپے میں یا 60,000 روپے میں فروخت کریں گے. صحیح. جو طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے اس میں جو ابتدائی جو طریقہ کار ہے اس میں تو خطا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز سامنے والے کی 40,000 روپے کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ 60,000 روپے کی دوں گا. جب آپ دکاندار سے لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں 3 سال میں پیسے دوں گا یا 2 سال میں پیسے دوں گا، تو دکاندار یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنی یہ چیز آپ کو 60,000 روپے کی بیچتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی چیز ہے، نقد میں اس کے ریٹ اور رکھتا ہے، ادھار میں اور رکھتا ہے. اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. صحیح. جو قباحت یہاں پر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے وقت پر قسط ادا نہ کی تو پھر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. صحیح. جیسے مثال کے طور پر ہر مہینے آپ کو 3,000 روپے یا 5,000 روپے دینے تھے، ایک مہینہ آپ نے نہیں دیے تو اب اگلے مہینے آپ کو 500 روپے یا 1,000 روپے زیادہ دینے پڑیں گے. یہ مالی جرمانہ ہے. صحیح. یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں. صحیح. ایک اور صورت عدم جواز کی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز ان کے پاس لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی چیز کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں. صحیح. اگر آپ کو 1 سال کی قسطوں پہ چاہیے تو 5,000 روپے بڑھا ہوا ہوگا، 2 سال کے لیے چاہیے تو 10 بڑھا ہوا ہوگا، 3 سال کے لیے چاہیے تو 15 بڑھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی 40,000 روپے کی چیز ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں 1 سال میں پیسے دوں گا تو انہوں نے ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے 45,000. اگر آپ کہتے ہیں 2 سال میں پیسے دوں گا، ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے 50,000. تو وہ جو مختلف طرح کے ریٹ لکھے ہوئے ان میں سے ایک کو کنفرم کرنا ضروری ہے خرید و فروخت کے وقت. ٹھیک. یعنی یہ بتائے گا کہ میں 1 سال میں پیسے دوں گا، پھر سامنے والے کہے گا میں اپنی یہ چیز آپ کو 45,000 روپے میں دوں گا. صحیح. اگر ایسا کیا، ڈاؤن پیمنٹ کی چیز لے کر چلا گیا، قیمت طے ہی نہیں کی کہ کتنے سالوں میں پیسے دوں گا، سال میں دے دے گا تو 45,000 روپے دینے پڑیں گے، 2 سال میں دے گا تو 50,000 روپے دینے پڑیں گے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. صحیح.
پھر اگر قیمت تو طے کر لی کہ 1 سال میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں، اب وہ 1 سال میں پیسے دینے تھے، 45,000 روپے طے ہو گئے تھے، اس نے دیکھا کہ وقت گزر گیا، اب یہ پیسے دے نہیں پایا، تو اب یہ کہتا چلو آپ ایسا کرو میں 2 سال میں آپ کو پیسے دوں گا، اپنی اس چیز کی قیمت جو ہے وہ اب ویلیو بڑھا لو، یعنی 45,000 کی جگہ 50,000 کر لو، یہ بھی ناجائز ہے، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اولاً قیمت طے ہونی چاہیے، اس کی ڈاؤن پیمنٹ دے دی جائے، جتنی بھی طے ہو آپس میں اس کی قسطیں طے کر لی جائیں، اور قسط میں کسی طرح کا کوئی جرمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو پھر اگر قسطوں کا کاروبار کیا جاتا ہے تو پھر اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ قسطیں تو طے ہو گئی لیکن سال طے نہیں ہوئے، لیکن وہ قسطوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اتنے مہینے میں یہ قسط پوری ہو جائے گی، تو یہ صحیح ہے؟ اور درست ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا، جی جی، کہ پتہ چل گیا کہ 10,000 روپے ابھی دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور بقیہ جو 40,000 روپے ہیں وہ 5,000 روپے کر کے دینے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ یہ 8 مہینے کی قسطیں ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے، تو یہ 8 مہینے کے اندر اندر ادا کرے گا، اس میں تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، قسطوں کے حوالے سے ایک مفصل ہمیں جواب ملا، اور ان صورتوں کا بیان بھی کر دیا گیا کہ جو ناجائز صورتیں جس سے یہ خرید و فروخت ناجائز ہو جاتی ہے، اور جائز صورت کا بھی بیان کر دیا گیا۔ مزید انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ کالس لیتے ہیں آپ کی۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جمعے کی نماز قدرت کی جمعہ نکل جائے اور خود اپنا جمعہ پڑھ سکتا ہے انسان؟ جی، کیا فرماتے ہیں؟ جمعے کی نماز، جمعہ کی نماز کے لیے تو جماعت شرط ہے، ٹھیک ہے، اور جمعہ کی نماز کا جو امام ہے وہ بھی عام جو امام ہوتا ہے اس سے الگ اس کی شرائط ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کی نماز اگر نکل گئی ہے تو شہر میں جس جگہ پر یہ موجود ہیں، ایک جگہ پہ جمعے کی نماز نکل گئی، معلوم ہے کہ دوسری جگہ پر 2 بجے ہے، تیسری جگہ پر 3 بجے، 3:30 بجے ہے، جیسے عمومی طور پہ ہمارے شہروں میں ہوتا ہے، ہوتی، تو ان پہ یہ لازم ہوگا، جیسے یہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پر جو عید کی جمعے کی نماز کا ٹائم ہے وہ 1:30 بجے ہے، اب وہ نکل گیا تو اب یہ سوچتے ہیں چلے میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اب ایسا نہیں کر سکتے۔ شہر میں جہاں پر بھی ان کو نماز ملنے کی امید ہے وہاں جا کر یہ نماز کی ادائیگی کریں گے، جہاں ایسا امام موجود ہو جس کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی جا سکے۔ ہاں، اگر شہر میں کسی بھی جگہ پر اب ان کو جمعہ ملنے کی امید نہیں ہے تو اب یہ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اچھا، شہر جیسے ہمارا اپنا باب المدینہ کراچی ایک شہر ہے، اب ہمارے اپنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اطراف میں شہر آپ کے بھی علم ہے کہ کافی پھیل چکا ہے، مثال کے طور پہ کوئی لانڈی میں رہتا ہے یا اس سے بھی آگے رہتا ہے، وہاں اس کا جمعہ نکل گیا تو اس کو فیضان مدینہ آنا ہوگا جمعہ پڑھنے کے لیے؟ بالکل، شہر کے حوالے سے یہی حکم فقہا نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں ایک جگہ پر اگر جمعہ نہیں ملا تو دوسری جگہ پر جا کر جمعہ کی نماز ادا کرے گا، جبکہ اس کو معلوم ہو کہ میں وقت پر وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے ہر رکعت میں، اور بعد میں آمین کہنا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ جی، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اور آمین، سورہ فاتحہ سے پہلے جو تسمیہ ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر رکعت میں پڑھنا ہی سنت ہے، ٹھیک، اور آمین کہنا بھی ہر رکعت میں ہی سنت ہے۔ اصل میں کنفیوژن شاید وہاں ہوتی ہے کہ جو واجبات کا بیان ہے تو اس میں بسم اللہ اور آمین سے زیادہ کچھ نہ پڑھنا، یہ ہے نا، تو شاید بعض کے ذہن میں یا تو ہوگا کہ واجب ہے۔ جی، بعضوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو سورت ملائی جاتی ہے اس کے بیچ میں کوئی چیز فاصل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بیچ میں کوئی چیز فاصل نہیں ہونی چاہیے، یہ واجبات نماز میں سے ہے، تو یہاں پر آ کر آمین کہنا اس کو فاصل قرار نہیں دیا جائے گا۔ صحیح، یہ آمین کے وہ سورہ فاتحہ کے تابع ہی ہے آمین کہنا، تو اس کو فاصل قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح بسم اللہ وہ سورت کی تابع جو ابتدا میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہر رکعت کی ابتدا کے اندر جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ ہر رکعت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ فقط پہلی رکعت میں پڑھیں گے، تو ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ کی ابتدا کریں گے تو ابتدا میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ لیکن کسی نئی سورت کا آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد تو اب بسم اللہ شریف پڑھیں گے؟ جی بالکل، یہاں پر بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں بسم اللہ پڑھیں گے اگرچہ جہری نماز ہو، ٹھیک ہے، سری نماز ہو تو پھر تو سری آہستہ آواز میں ہی پڑھیں گے، اگرچہ جہری نماز ہو، اب اگر کسی سورت کی ابتدا کی ہے سورہ فاتحہ کے بعد تو بسم اللہ پڑھنا یہاں بھی سنت ہے، مگر سری پڑھیں گے یعنی آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ مدی چل کے ناظرین، اگلی کال۔
میرا یہ سوال ہے کہ کسی بھی نماز کی فرض رکعتوں کے بعد جو سنتیں یا وتر یا جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ نوافل کہلاتے ہیں یا ان کا کیا حکم ہے؟ فرض نماز کے بعد جو جیسے وتر بھی آتے ہیں، اسی طرح سنت موقدہ بھی آتی ہیں، غیر موقدہ بھی آتی ہیں، نوافل بھی آتے ہیں، تو فی نفسی ان سب کو کیا کہیں گے؟ یہ شاید سوال ہے ان کا۔ فی نفسی ظاہر ہے نوافل میں ان تمام کا شمار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان تمام کا شمار نوافل میں نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نوافل کا حکم الگ ہے، سنت مؤکدہ جو ہیں ان کا حکم جو ہے وہ الگ ہے، سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنے کے اعتبار سے حکم الگ ہے، اور اسی طرح جو وتر ہیں ان کا حکم جو ہے وہ الگ ہے۔ جو وتر ہیں یہ تو ظاہر ہے واجب ہیں، ان کو اگر کوئی شخص ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا، ایک مرتبہ بھی اگر ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ پھر نمازوں کی ایسی سنتیں ہیں جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ظہر سے پہلے، ظہر کے فرائض سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، بعد میں 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یوں ہی مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی ادا فرمایا، مگر بیان جواز کے لیے کبھی کبھی ترک بھی فرمایا، یعنی کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بلا عذر اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی ترک کرتا ہے تو اس پر ملامت ہے، اس پر عتاب ہے، اور اگر اس کی عادت بنا لیتا ہے، ترک کرنے کی، چھوڑنے کی عادت بناتا ہے، تو ایسا شخص اساءت کا مرتکب ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا، اور ان کو سنن الہدیٰ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سنت موقدہ ہیں۔ پھر سنت غیر موقدہ ہیں۔ سنت غیر موقدہ وہ ہیں کہ شریعت ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، شریعت کو یہ بات پسند ہے کہ سنت غیر موقدہ کو پڑھا جائے، مگر اگر کوئی شخص اس کو ترک کر دیتا ہے، چاہے ایک بار کرتا ہے چاہے زیادہ بار کرتا ہے، تو اس پر کسی طرح کو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے، ان کو سنن الزوائد بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مستحب، نوافل وغیرہ کا درجہ آتا ہے۔ تو جس اعتبار سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایک تو نام سب کے الگ الگ ہیں، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، نوافل ہیں، اور اسی طرح وتر ہیں۔ دوسرا، سب کے احکام بھی الگ الگ ہیں، سب کے احکام بھی جو ہے وہ چاروں کے احکام بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مدی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے کچھ SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اگر نماز میں قیام کے بعد رکوع نہیں کیا اور 2 سجدے کر لیے تو کیا آپ رکوع کے لیے واپس آنا ہوگا؟ جی بالکل، رکوع کے لیے واپس آنا ہوگا، رکوع کریں گے، رکوع کر کے نماز کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، معلوم نہ ہو کہ کتنی نمازیں قضا ہیں تو قضا پڑھنے کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ جب معلوم نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو ہر شخص کو اپنے بارے میں معلوم ہے کہ عمر کا کتنا حصہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی اسلامی بہن ہے تو وہ 9 سال سے حساب لگائے، اور اسلامی بھائی ہے تو وہ 12 سال سے، جو بلوغت کی کم سے کم عمر ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ کون سی نماز کس حد تک پڑھتے رہے ہیں، کون سی نماز زیادہ چھوٹتی رہی ہے، تو اس کو پھر اپنے پاس غالب گمان کر کے تحریر کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ غالب گمان سے مراد یہ ہے کہ وہ اگرچہ زیادہ ہو جائے مگر کم نہ ہو، اس کو اپنے پاس تحریر کریں اور پھر اس کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ مزید SMS شامل کریں گے، کورس لیتے ہیں ہم۔ میرا نام فاخر نوید ہے، سپرنگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ نماز کے شاید کالس میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اگلی کال دے دیں۔ اچھا، SMS ہم لے لیتے ہیں، کچھ سسٹم میں پرابلم محسوس ہو رہا ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کو کینولا وغیرہ جو لگایا جاتا ہے تو وضو وہ کس طرح کرے گا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ یہ دیکھیں، بعض اوقات تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کینولا لگا ہوا ہوتا ہے اور مزید اس کو ڈرپس وغیرہ لگنی ہوتی ہیں، یا کچھ انجیکشن ایسے لگنے ہوتے ہیں جو کینولے کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو اب وہ لگا ہوا ہے، تو اب جو وضو کا طریقہ کار ہے، تو وضو تو ان کو کرنا ہی ہے جیسے عام طور پر وضو کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جسم کا یہ والا حصہ ہے بازو کا، اسی جگہ پر جو ہے وہ کینولا وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو اوپر کے حصے کو دھو لیا جائے، نیچے کے حصے کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے، اور جو کینولے کی جگہ ہے اس پر مسح کر لیا جائے۔ اب اس کے جو قریب کی جگہ ہے
وہاں پر بھی مسح کرنے کی ان کو اجازت ہے. یعنی یہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی نقصان دیتا ہو. صحیح. اگر پانی نقصان نہیں دیتا تو کینولا لگا ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہلکی سی بینڈیج بھی کی ہوئی ہوتی ہے, وہ بے شک اپنی جگہ پہ لگا رہے, اچھی طرح سے پورے بازو کو دھو لیں, کینولے کے ارد گرد بھی اچھی طرح سے پانی بہہ جائے, جبکہ پانی نقصان نہیں دیتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ فقط انجیکشن کے لیے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ انجیکشن لگایا جا سکے اور اسی طرح ڈرپ وغیرہ لگائی جا سکے. تو پانی اگر نقصان نہیں دیتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے. ظاہر ہے پھر بھی جو پٹی کی جگہ ہے, جو بینڈیج کی جگہ ہے, وہاں پانی نہیں پہنچے گا, مگر اوپر سے دھل جائے گا تو وضو ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا, اس میں یہ ہے کہ کینولا جو لگا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات یہاں بھی لگا ہوا ہوتا ہے اس طرف, جو صورت آپ نے بھی یہاں کی مثال دی تو وہ یہاں بھی وہی اس کو دیکھ کسی بھی جگہ ظاہر ہے اس حصے کا دھونا بھی نماز جو ہے وہ وضو میں فرض ہی ہے, اس حصے کو دھونا بھی فرض ہے. تو یہاں بھی وہی طریقہ کار اختیار کریں گے کہ پانی پہنچانا اگر دشوار نہیں ہے, یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, تو اس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے. ٹھیک ہے جی. مدینہ چینل کے ناظرین کالس لیں گے. میرا نام فاخر نوید ہے, سپرنگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ نماز کے دوران اگر ہنسی آ جائے تو اس سے کیا نماز ٹوٹ جائے گی, وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی, نماز کے دوران اگر ہنسی آ جاتی ہے. دیکھیں, نماز کے دوران مسکرا دینا, ہنسی آ جانا اور کہکا لگانا, ٹھیک ہے, یہ 3 صورتیں ہیں. اول تو یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران فقط اس طرح سے انسان مسکراتا ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں. صحیح. اب ظاہر ہے اس کی وجہ دیکھی جائے گی, کیا مسئلہ تھا, کیا پرابلم تھی, کس بات کی وجہ سے مسکراہٹ جو ہے وہ چہرے پر آ گئی ہے. صحیح. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتا ہے اور امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں, وہاں پر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات آتی ہے, تو اس میں اگر چہرے پہ ہر کسی مسکراہٹ آ جاتی ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص ہنستا ہے تو ہنسے گا بلکہ کہکا لگاتا ہے, جو کہکا لگانے کی صورت ہے, اگر کوئی شخص کہکا لگاتا ہے, کہکے سے مراد یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے کوئی شخص ہنسے کہ دوسرے تک بھی اس کی آواز پہنچ جائے. یعنی دوسرے تک جب آواز پہنچے گی تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. اور اگر ہنسے گا, یعنی ہنسی سے مراد یہ خود ہی اپنی ہنسی سنی, جی خود ہی اپنی ہنسی سنے گا, تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وضو باقی رہے. وضو باقی رہے. جی, مزید کالس. سوال یہ ہے کہ میں نے 10 لاکھ کا کاروبار کیا ہے, بکرے لیے ہیں یا بھینسیں لی ہیں, اس کا زکوٰۃ یا عشر بنتا ہے؟ 10 لاکھ کا کاروبار انہوں نے بتانا شروع کیا ہے بھائی. جی, انہوں نے کہا کہ بھینسیں یا کچھ اور جانور وغیرہ انہوں نے خریدے ہیں. اب انہوں نے کاروبار کا لفظ استعمال کیا ہے, اگر تو اس نیت سے خریدے ہیں کہ خریدے ہیں, خریدنے کے بعد ان کو بیچنے کا ارادہ ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پھر تو یہ مالی تجارت ہے. زکوٰۃ کی جو دیگر شرائط ہیں اگر وہ بھی پائی جائیں گی, یعنی سال وغیرہ جو گزرنا ہے, تو اس صورت میں ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ جانور یوں بھی خریدتے ہیں کہ ان کا جانور خریدنا دودھ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. جیسے باڑے وغیرہ میں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ حاصل کرنے کے لیے جانور خریدتے ہیں, تو پھر ان جانوروں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. انہوں نے کاروبار کا کہا ہے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے خرید لیے ہیں, اب ان کو چارہ وغیرہ کھلائیں گے, ان کو پال پوس کے بڑا کریں گے اور پھر ان کو بیچیں گے, تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. جی, مزید کالس. 8 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے, تو حق مہر میں وہ انہوں نے میرے سسرال والوں نے 5000 روپے رکھوایا تھا نا, تو وہ موقع پر انہوں نے جہاز لے کے میری مسز نے یعنی کہ معاف کر دیا تھا. اور جب نکاح پڑا گیا تو قاری صاحب نے بھی نکاح پڑھتے وہ یہ بتایا تھا کہ اپنا حق مہر یعنی کہ موقع پر ادا کر دیا گیا ہے. آیا کہ میری مسز سے اس کا معاف کرانا یا اس کا ادا کرنا ضروری تھا یا نہیں, سر اس بارے میں معلومات لینی ہے. اچھا, حق مہر دیا نہیں تھا اور معاف بھی کروا لیا تھا پہلے سے ہی, اور قاضی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو موقع پہ ادا کر دیا, حالانکہ ادا تو ہوا ہی نہیں تھا. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جو بظاہر جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی نکاح ہوا ہی نہیں تھا. صحیح. اور نکاح ہونے سے پہلے ہی حق مہر کی معافی کا جو ہے وہ اعلان کروا لیا گیا کہ حق مہر معاف کر دیا جائے. تو ظاہر اگر نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی اگر حق مہر کی معافی کا اعلان کروا لیا گیا, تو اس صورت میں تو حق مہر کی معافی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. جی, اس صورت میں ظاہر ہے جب وہ
ایک چیز لازم ہی نہیں ہوئی تھی اس کے اوپر، معاف کیسے کریں گے؟ بیوی کا حق ابھی ہوا ہی نہیں تھا، جب اس کا حق نہیں تھا تو وہ معاف کیسے کر سکتی؟ صحیح. تو اگر ایسی ہی صورت تھی کہ نکاح ہونے سے پہلے ہی اس نے حق مہر اپنا معاف کر دیا کہ میں حق مہر معاف کرتی ہوں، اور بعد میں اس طرح کی کوئی گفتگو، اس طرح کی کوئی بات کسی طرح کی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا جو قاضی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ موقع پر ادا کر دیا گیا، حالانکہ ادا بھی نہیں کیا گیا تھا. صحیح. تو ایسی صورت میں وہ مہر کی ادائیگی جو ہے ان پر لازم ہی رہے گی. صحیح. پھر مہر کے حوالے سے عمومی طور پر ہمارے ہاں یہی ایک طریقہ کا رائج ہے کہ مہر رکھ لیا جائے اور پھر معاف کروا لیا جائے. صحیح. ایسے ہمارے پاس جیسے دارالفتہ میں بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زوجہ کا انتقال ہو گیا، میں نے مہر معاف نہیں کروایا تھا، یعنی وہ ایک ذہن میں یہ بات معاف بیٹھی ہوئی ہے کہ معاف کروانا ہے، ادا نہیں کرنا. صحیح. حالانکہ مہر جو رکھا جاتا ہے وہ ادائیگی کے لیے ہی رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مہر کے بارے میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو جو ان کے حق مہر ہیں وہ خوشی سے دے دو. صحیح. یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے سے معاف کروانا شروع کر لیا جائے، ان کو دے دو. پھر فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. فرمایا پہلے تو ان کو دے دو، صحیح. پھر اگر وہ خوشی دل سے تمہیں اس میں سے کچھ واپس کر دیتی ہیں تو پھر اس کو تم کھاؤ رچتا بستا. سبحان اللہ. تو طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ مہر کی ادائیگی کر دی جائے. صحیح. اب عورت اگر اپنی مرضی سے آپ کو واپس کرتی ہے تو پھر بے شک اس کو واپس لے لیا جائے، پھر اس کے استعمال کی اجازت ہوگی. ویسے بھی اگر تھوڑا سا اس پہ غور بھی کر لیا جائے تو اگر مہر دیا جائے گا تو وہ جتنی بھی رقم ہو، 5,000 ہو، 10,000 ہو، جو بھی ہو، وہ خرچ کہاں ہوگی؟ یہ گھر میں ہی خرچ ہوگی. اور ظاہر ہے عورت اگر اپنے پہ خرچ کرتی ہے تو اس سے بھی انڈائریکٹ شوہر کو ہی فائدہ پہنچے گا. ظاہر ہے وہ اپنی اگر ضرورت کی چیزیں لے کر آتی ہے تو وہ تو شوہر کو بالفرض اگر دلوانی تھی تو عورت نے اس پیسے سے اپنا یہ مسئلہ حل کر لیا، تو فائدہ ہی ہے اس کے اندر. فائدہ ہی ہے، پھر شرعی حکم پہ عمل بھی ہو جاتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پر مہر کی معافی کے معاملے میں بہت بڑے بڑے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. یعنی جب عورت کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو بعض اوقات تو شوہر کا بھی ایسا رویہ ہوتا ہے، بعض اوقات شوہر کے جو دیگر گھر والے ہیں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس اسی وقت جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم مہر معاف کر دو. صحیح. اب مثال کے طور پر اس کو اس کے گھر والوں نے منع کیا ہو یا اس کا اپنا ہی ذہن ایسا نہ ہو، اب اگر وہ منع کرنے کی کیفیت میں اس وقت ہوتی بھی نہیں ہے کہ وہ منع کر سکے، وہ نہیں اس گھر میں گئی ہے منع کرنے وہ کی کیفیت میں بھی نہیں ہوتی کہ ان کو بولوں نہیں میں نے نہیں کرنا، تو اب اس کے دل کی خوشی ہوتی بھی نہیں ہے. صحیح. مگر ان کے مجبور کرنے مجبوری وہ اس طرح کے الفاظ کہہ دیتی ہے. تو یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ پہلے دے دیا جائے اور اس کے بعد اگر زوجہ اپنی مرضی سے دیتی ہے سوال نہ کیا جائے. ظاہر پھر یہ سوال کرنے میں آ جائے گا آپ نے 5,000 روپے اس کے ہاتھ میں دیا اور اب کہتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں اور یہ 5,000 روپے مجھے واپسی کر دیں، تو یہ ایک سوال کی صورت بھی ہو جائے گی. کسی طرح سوال اس سے نہ کیا جائے، وہ خود معاف کر دے یا جو آپ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کو واپس دے دے تو پھر اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. مزید چل کے ناظرین مزید آپ کے SMS شامل کرتے ہیں. اچھا یہ سوال تھوڑا سا مبہم ہے لیکن یہ کہ مفتی صاحب انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. بہنوئی کے ساتھ عمرہ کرنا کیسا؟ بہنوئی کے ساتھ، ہاں یہ ظاہر تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی. اگر تو اکیلے ہی جانا ہے تو ظاہر جانے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ نامحرم ہے. ٹھیک ہے. باقی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری فیملی جا رہی ہوتی ہے. صحیح. جو لیڈیز ہیں اس کے بھائی ساتھ ہیں، اس کے ابو ساتھ ہیں یا اس کا اپنا شوہر بھی ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہنوئی وغیرہ بھی ساتھ ہیں، تو پھر تو ظاہر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دیگر محارم ساتھ موجود ہوتے ہیں. صحیح. اچھا اگر غسل فرض ہو جائے اور پتہ نہ چلے، بعد میں پتہ چلا تو اب نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ بھی مبہم سوال ہی ہے. ٹھیک ہے. کہ غسل فرض ہوا، نمازوں کی ادائیگی کرتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ غسل فرض ہوا تھا، تو یہ تفصیل معلوم کرنی پڑے گی کہ غسل فرض ہونے کی کیا وجہ تھی، کس طرح سے غسل فرض ہوا، صحیح، اور کب پتہ چلا، کون کون سی نمازوں کی ادائیگی کی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی تفصیل بتائی جائے گی، پھر ہی اس کا جواب دیا جا سکے گا. بہرحال اتنا جواب تو ہے کہ غسل فرض ہوا، ان کو ایک اندازہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ان کو ایک اندازہ ہے کہ 4 نمازیں میں نے ایسے ہی پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی 4 نمازیں دوبارہ دہرا لیں. ٹھیک ہے. اچھا 2 سجدوں کے درمیان کم از کم 1 سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا واجب ہے. اگر کوئی اس سے زیادہ بیٹھ جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟
یعنی سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت کیا بنے؟ سجدہ سہو ایسی صورت میں واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. مزید ایس ایم ایس شامل کریں گے، کالس لیتے ہیں. میرا نام محمد حسین ہے، میں ہند کے شہر ہاوڑہ سے عرض کرتا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، لوگ کہتے ہیں محرم شریف کے چاند میں مچھلی وغیرہ نہیں بنانا چاہیے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی مفتی صاحب، نیا سال ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا اسلامی سال، ہو سکتا ہے کہ ابھی سورج غروب ہو تو محرم کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان تشریف لے آئے. تو اب ظاہر اس مہینے کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں رائج ہیں جو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اب یہی جیسے مچھلی والا سوال تھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ واقعتاً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس ماہ مبارک کے متعلق ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں لوگوں نے. صحیح. کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام اس وقت نہیں کرنا، یہ کام اس وقت نہیں کرنا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں، جیسے یہی انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا کہا کہ مچھلی کھا نہیں سکتے. جی جی نہیں، ایسی کوئی مچھلی بات کا نہیں. کھانا پکانا، مچھلی پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے گوشت کے متعلق بھی سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ محرم کا چاند نظر آ جانے سے پہلے اس کو ختم کر لینا چاہیے. محرم کے دنوں کے اندر قربانی کا گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے. یا پھر محرم الحرام میں جیسے نیاز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ اس میں قربانی کا گوشت استعمال نہ کیا جائے. تو محرم کی نیاز میں قربانی کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت اگر رکھا ہوا ہے تو ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مچھلی بھی کھا سکتے ہیں. اس میں مشورہ یہ دوں گا کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو علماء اہل سنت کی ایسی کتب محرم الحرام کے بارے میں تحریر کی گئی ہیں، ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیا جائے تاکہ لوگوں کے درمیان جو توہمات ہیں، جو غلط باتیں لوگوں کے درمیان معروف ہیں، وہ ہم اپنے اوپر کہیں لاگو نہ کر لیں. ٹھیک. اس طرح نکاح کرنے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، نکاح نہ کیا جائے محرم کے پہلے عشرے میں یا محرم کے مہینے میں. جی دیکھیں، جو نکاح ہے، نکاح کی جو سنت ہے، یہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، کسی بھی مہینے میں کی جا سکتی ہے. اصل میں یہ جو اس طرح کے مسائل جو عمومی طور پر ہمارے ہاں لوگوں میں نکاح کے بارے میں معروف ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں نکاح کو جو سنت نکاح ہے، جو نکاح کا طریقہ کار ہے، اس سے تبدیل کر دیا گیا. صحیح. جب اس سے تبدیل کر دیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت حد تک جن جگہوں پر معذاللہ میوزک وغیرہ چل رہا ہوتا ہے، گاڑیوں میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں محرم کا چاند نظر آتے ہی بند ہو جاتا ہے، لوگ بند کر دیتے ہیں. یہ 10 دن تک نہیں چلاتے. صحیح. تو ہماری شادیوں کا بھی اصل میں یہی حال ہے. صحیح. تو شادی کے اندر جو ناجائز حرام کام کیے جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ محرم کے اندر ہم ناچ گانا کیسے کریں گے. حالانکہ وہ جو ممانت ہے وہ ناچ گانے کی ہے، نہ کہ نکاح کی ممانت ہے. تو اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے، اس وجہ سے محرم الحرام میں نکاح وغیرہ کے متعلق لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہو کہ نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں. اس سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے. مزید کالس. میرا ایک سوال ہے، ہم والدہ کو منع کرتے ہیں کہ وہ نفلی روزے نہ رکھے، اس کے باوجود بھی روزے رکھتی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو ہم ان کو منع کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی والدہ کو منع کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہوں گے تاکہ، لیکن جی ظاہر ہے محبت میں منع کرتے ہوں گے. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ روزہ اگر رکھیں گے تو روزہ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، پورا نہیں کر سکیں گے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے مزید طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہی صحت درست نہیں ہے. اب روزہ رکھیں گے تو طبیعت اور زیادہ ناساز ہو جائے گی. روزے کے متعلق تو جو فرض روزہ ہے اس کے متعلق بھی قرآن مجید فرقان حمید میں مریض کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جب فرض روزے کا وقت موجود ہے اور اب وہ مریض ہے کہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو اس کو یہ فرمایا گیا کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے جب وہ صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے. تو ان کا والدہ کو منع کرنا ایسا بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ روزے سے ان کو کچھ پرابلم ہے. صحیح. والدہ کی صحت کے اعتبار سے والدہ کو جو ہے وہ محبت میں پیار میں ہی ایسا کہتے ہوں گے. اگر ایسی کیفیت ہے تو والدہ کو بھی اپنے بچوں کی بات مان لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک. اصل میں وہ جو خیر سے روکنے والا، نیکی کے کام سے روکنے والا، تو شاید اس لیے ان کو یہ ہوا ہوگا کہ جی بالکل اسی اعتبار سے ان کو یہ شبہ ہوا ہوگا کہ کہیں ہم نیکی کے کام سے روک تو نہیں رہے، کہیں ہم روزے سے منع تو نہیں کر رہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. واقعتاً اگر طبیعت ایسی ہے کہ روزہ رکھنے سے اور زیادہ بگڑ جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، تو روزہ نہیں رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کا منع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے.
اچھا SMS ہم کو شامل کرتے ہیں. 5 سال کا جو بچہ ہے اس کو ناظرہ قرآن مجید کے لیے جو بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو کیا اس کو بھی مکمل وضو کروائیں گے؟ ضروری ہے؟ بے شک 5 سال کا بچہ ہے، اس کو اگر وضو کروایا جا سکتا ہے تو اس کو وضو کروانا چاہیے تاکہ وہ وضو سیکھ لے. اگرچہ اس پہ وضو لازم نہیں ہے، یعنی اس کا وضو کرنا اور اس کا وضو نہ کرنا دونوں ایک اعتبار سے برابر ہی ہیں. اگر اس کا وضو نہیں بھی ہے، کیونکہ اس کو حدث لاحق نہیں ہوتا اس اعتبار سے جیسے کہ بالغ کو ہوتا ہے، تو اگر یہ وضو نہیں کرتا اور ایسے ہی قرآن مجید، فرقان حمید، قاعدہ وغیرہ پڑھتا ہے تو بھی ایک ہی بات ہے، وضو کر کے پڑھتا ہے تو بھی وہی صورت ہے. مگر یہ کہ اس کو سکھاتے رہیں گے تو اس کو وضو کرنا آ جائے گا تو وضو کروا دیا جائے. ثاقب بھائی ہمارے گجرات سے سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرائز بونڈ سے جو انعام ملتا ہے، نکلتا ہے، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو پرائز بونڈ ہے اس کا جو انعام نکلتا ہے وہ جائز ہے. صحیح ہے. لوگوں میں معروف یہ ہے کہ یہ بھی سود ہی کی ایک صورت ہے. لوگ سمجھتے ایسا ہیں کہ یہ سود کی صورت ہے. صحیح. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، سود کی صورت تو اس وقت ہوگی، سود میں جو علماء نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دی جائے، معاہدے کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کو ملے گی جو عوض سے خالی ہوگی اور معاہدے کے اندر اس کی شرط لگائی جائے گی، تب ہم کہیں گے کہ وہ سود ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے سامنے والے کو 10,000 روپے دیے، ٹھیک ہے، اور اس سے کہا واپسی میں آپ سے 11,000 روپے لوں گا. تو اب معاہدے کے اندر یہ طے ہو گیا کہ واپسی 11,000 روپے ملیں گے، حالانکہ دیے 10,000 روپے تھے. تو 10,000 روپے کے بدلے میں تو 10,000 روپے ہو گئے. صحیح. اور وہ جو 11,000 ہے وہ بغیر کسی عوض کے ہے اور معاہدے کے اندر طے ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اس کو ہم سود شمار کریں گے کہ یہ سود ہے. ٹھیک ہے. آپ پرائز بانڈ لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے 25,000 روپے کا پرائز بانڈ لیا، کبھی بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 25,000 روپے کا یہ پرائز بانڈ لے جائیں اور فلاں سال فلاں مہینے میں فلاں قرآن اندازی میں آپ کو اس کے اوپر 5 لاکھ روپے کا 4.5 لاکھ روپے کا انعام ملے گا. صحیح. کبھی ایسا نہیں ہوتا. صحیح. تو چونکہ معاہدے کے اندر طے نہیں ہوتا، اس لیے جب وہ انعام دیا جاتا ہے تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. ٹھیک. جی مزید کالس لیں گے. طاہر اکرم طاری رحیم خان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو سجدہ تلاوت والی کوئی بھی صورت آئے اور وہ فرض نماز میں اگر پڑھ رہے ہوں، مثلا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں سجدہ تلاوت والی صورت آ جاتی ہے، تو کیا نماز پڑھنے کے دوران امام سجدہ کرے گا سجدہ تلاوت کا؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل امام سجدہ کرے گا. اس کی مثال ہمارے ہاں عام نمازوں میں تو نہیں ملتی. ٹھیک ہے. نماز تراویح میں اس کی مثال ہمارے ہاں موجود ہوتی ہے کہ نماز تراویح میں اس کی مثال موجود ہے کہ سجدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب امام عام کسی نماز میں اس نے جو تلاوت والی آیت ہے وہ اگر پڑھ لی ہے سجدہ تلاوت والی، تو اس میں بھی سجدہ لازم ہوگا. اب اس کی صورتیں کافی ساری ہیں کہ امام کس انداز سے جو ہے وہ اس سجدے کو ادا کرے گا. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے گھر میں میت ہو جاتی ہے اور میت کا ہم جو کھانا دیتے ہیں، تو کھانا جو بچ جاتا ہے وہ کھانا بعد میں استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں یا ضائع کر سکتے ہیں؟ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کھانا ضائع کر دیں، کسی کو نہ دیں. مطلب دوپہر کو اگر میت تو یہ دوپہر کا کھانا بچا ہے، شام ہو گئی ہے تو شام کو ہم وہ کھانا استعمال کر سکتے ہیں یا ضائع کر دیں؟ کہتے ہیں کسی کو دیں بھی نہ، جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کھا لیں، اور اگر جو بچ گیا تو اسے ضائع کر دیں. تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی. مختلف صورتیں ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے، کھانے کو ضائع کرنے کی بات کی جا رہی، حالانکہ ہمارے ملک میں کتنی بعض اوقات غربت اور اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ بس وہ کھانا ضائع کرنے کے اعتبار سے شاید وہ ایک ذہن ہے عجیب سا، جس کی بظاہر کوئی لاجک بھی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میت کے گھر اگر کھانا پکا ہے دوپہر کے ٹائم، اب وہ کھا لیا گیا، اس میں سے کچھ بچ گیا ہے تو شام کے ٹائم میں نہ کھایا جائے. صحیح. کوئی بظاہر اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. بہرحال یہ کھانے کو ضائع کرنا ہی کہلائے گا. صحیح. اور کھانے کو ضائع کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ہاں اگر اس وقت استعمال نہیں ہوا، آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو کسی ضرورت مند مستحق کو، غریب کو دے دیا جائے. ٹھیک. اچھا SMS موصول ہوا کہ ہمارا جو ہے قسطوں پر کاروبار ہے اور قیمت فکس ہو جاتی ہے جو بھی طے ہوتی ہے اس وقت، اور ٹائم بھی. اگر کوئی ٹائم سے پہلے مثال کے طور پہ 5 مہینے کی قسط بنی تھی اور اس نے 1 مہینے میں دے دی، تو ہم بعض اوقات ریٹ اس کے کم کر دیتے ہیں اس خوشی میں یا جو بھی، کہ مثال کے طور پہ 50,000 کی چیز تھی اور
طے یہ ہوا کہ ہر مہینے 5,000، تو اس نے اگلے مہینے بھی 50,000 اگر دے دیے تو ہم 50 کی جگہ 45 لے لیں گے اس سے، تو کیا فرمائیں گے یہ کرنا کیسا؟ دیکھیے شرعی طور پر یہ جو مسئلہ ہے ابھی اس کے اوپر گفتگو جاری ہے کہ اس صورت میں اس کے پیسے کم کیے جا سکتے ہیں یا پیسے کم نہیں کیے جا سکتے، تو ابھی اس کے اوپر گفتگو جاری ہے، جو ہی وہ فائنل ہوگا تو بتا دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالس لیں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ قسطوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ قسطوں پہ سامان لے کر پھر آگے مہنگی قسطوں پر دے دے۔ مثال کے طور پر ایک کسی نے گاڑی لی 1.5 لاکھ روپے کی قسطوں پر، اب وہ 2 لاکھ کی آگے قسطوں پر دے رہا ہے، تو اس طرح کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما۔ کیا فرماتے ہیں؟ قسطوں پر در قسطوں پر آگے فروغ کرنا ظاہر ہے شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مالک تو ہو گیا، مالک ہو گیا یہ، جب اس نے سامنے والے سے ایک چیز خرید لی ہے تو یہ مالک ہو گیا ہے۔ ہاں یہاں پہ شاید یہ شبہ پیدا ہو کہ جب آپ قسطوں کا کاروبار کرنے والے سے گاڑی لیتے ہیں تو وہ گاڑی آپ کے نام نہیں کرتا، رجسٹریشن آپ کے نام پہ نہیں ہوتی ہے، صحیح، وہ رجسٹریشن انہی کے نام پہ رہتی ہے، مگر گاڑی آپ کے حوالے کر دی جاتی ہے، صحیح، تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اگر کیفیت ہو تو آگے نہیں بیچ سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک قانونی کارروائی ہے۔ جو شریعت کا حکم ہے کہ جب قسطوں پر کوئی چیز لی جاتی ہے تو ڈاؤن پیمنٹ جو بھی طے ہوئی وہ دے دی، سامنے والے نے چیز اس کے حوالے کر دی، یہ اس کا مالک ہو گیا۔ ہاں اس کے پیسے دینا باقی ہیں، وہ آہستہ آہستہ یہ دیتا رہے گا۔ جب یہ مالک ہو گیا ہے تو آگے یہ اس گاڑی کو کرائے پر بھی دے سکتا ہے، کسی کو تحفے میں بھی دے سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے۔ اب بیچنے میں چاہے یہ وہی طریقہ کار اختیار کرے جو اس نے خریدنے میں اختیار کیا تھا، اس نے خود قسطوں پہ لی تھی، آگے یہ قسطوں پہ دینا چاہتا ہے تو قسطوں پہ بیچ بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے میں بڑا اچھا ہے، ظاہر ہم سب کے علم میں اضافہ ہوگا کہ حق مہر ظاہر ہے یہ تو زوجہ کا حق تھا نا جس سے شادی کی گئی، سارا والدین لے لیتے ہیں، والدین کے حق مہر والدین نے لے لیا، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جو حکم شرعی ہے وہ بالکل یہی ہے کہ حق مہر زوجہ کا، عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی کو ہی دیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ اس کی والدہ کو دے دیا جائے یا اس کے والد صاحب کو دے دیا جائے تو پھر تو درست ہے، پھر تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ راضی نہیں ہے اور شوہر سے زبردستی والد نے لے لیا یا کوئی بھی دوسرا سرپرست ہے اس نے لے لیا تو شرعی طور پہ اس کے لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لے چکا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ عورت کو واپس کرے۔ ٹھیک ہے۔ مدی چل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور ہم ہر جمعرات آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا، تو الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اجتماع شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بھی آپ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح اجتماعات میں بھی سنتوں بھرے بیانات ہوتے ہیں، ہلکے بھی لگتے ہیں، مختلف دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، پھر نماز عشاء با جماعت، پھر اس کے بعد بھی مزید سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور آج سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چاند اگر نظر آ جاتا ہے، چاند نظر نہیں آئے گا جب بھی الحمدللہ یہ خوشخبری ہم نے سن رکھی ہے کہ مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، تو یعنی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، پھر اس کے بعد مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا تو مزید علم دین ہمیں حاصل ہوگا، مزید ہماری اخلاقی، دینی اور انشاءاللہ تزکیہ نفس کا سلسلہ ہوگا، امیر اہل سنت کا ہمیں جلوہ نظر آئے گا، تو بہت برکتیں ملیں گی۔ ظاہر نیا سال ہمارا یہ ایک اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، سابقہ سال جو ہمارا ختم ہو رہا ہے 1438 سن ہجری، اس پر اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غفلت پر اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، نئے سال کا اچھے انداز میں آغاز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر برسے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے ظاہر ہم امید ہی کریں گے اس بات کی، اور آنے والا یہ نیا سال ہمارے لیے نیکیوں بھرا سال ہو، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور جو شرکت کی آپ کو دعوت پیش کی جا رہی ہے اجتماعات وغیرہ میں، تو آپ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان اجتماعات میں شرکت بھی کریں گے اور مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کریں گے، اور ساتھ ہی یہ کہ آج یکم اگر تاریخ ہو جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، یعنی شہادت کی شب بھی ہوگی، یہ یکم محرم آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل جلوس کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں
آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے نعرے بھی ہوں گے، اور امید یہ ہے کہ آج کا جو مدنی مذاکرہ ہوگا بالخصوص آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی ہوگا، تو بہت اہم رات ہے آج کی، تو کوشش کیجئے شرکت کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔